إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام کی تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم تمام کا تن تنہا اکیلا خالق، مالک، پالنہار اور مدبر کائنات ہے۔ بعد درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ہر جمعہ ہم سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ایک حقیقت ذکر فرمائی اور کہا کہ حضرت انسان اس کے نفس کے اندر، اس کے مزاج کے اندر یہ مرض بڑی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے، وہ ہے دنیا سے محبت، دنیا کو ترجیح دینا، ہر معاملے میں دنیا کو آگے رکھنا اور سب سے پہلے اپنی دنیا کا فائدہ دیکھنا، دنیا کی لذت دیکھنا اور دنیا کے خواہشات دیکھنا۔ آخرت تو بعد کی چیز ہے، اٹھائے جانے کے بعد کا معاملہ ہے۔ دیکھیں گے قیامت واقع ہوگی، کیا حساب و کتاب ہوگا، ہمارے حق میں کیا آئے گا۔ جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں خیالات ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ہر جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ کی ابتدا آخری 4 آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ ان آیتوں کو سن کر ہمارے دل کانپ اٹھنے چاہیے، ہمارے دلوں پر ہیبت طاری ہونی چاہیے، اور جمعہ کی نماز میں ہر جمعہ کے دن ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور جمع کر کے نماز کے ذریعے سے یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جمعہ کے دن جو نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت کافی ہے؟ نہیں، اجتماعیت کو برقرار رکھے شریعت اسلامیہ قرآنی آیات کا انتخاب بھی کرتی ہے۔ یہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی،
اور فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورۃ الطحر کی تلاوت ایسے نہیں ہوتی، اور ہر جمعہ آپ کو بار بار وہی پڑھا کر آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل تمہاری آخرت ہے، یہ دنیا تو ایک بس راہ گزر ہے، تمہیں یہاں سے گزرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تمہارے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے کہ تم ہمیشہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا تمہارے پاس ہمیشہ آگے آگے ہوتی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کو ترجیح دو اور ہمیشہ آخرت کو اپنے ذہن میں رکھو۔ کیوں؟ والآخرۃ، آخرت خیر، وہ بہتر ہے، آخرت بہتر ہے، وہ بڑی بہترین چیز ہے، وہ بڑی مزیدار اور لذت والی چیز ہے۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو انعامات اور جو مہمان نوازی کے طور پر چیزوں کو تیار کر رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، وہ ابقیٰ، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ زندگی 50 سال 60 سال 70 سال انسان کی یوں نکل جاتی ہے۔ اگر انسان اپنی عمر کو پیچھے جائزہ لے کر دیکھیے کہ کبھی بچپن میں چھوٹا تھا اور جوان ہو گیا، آج ادھیڑ عمر کا ہے، اور پھر کل بوڑھا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو جو دفنا دیا جائے گا، اس کے بعد آخرت ہی آخرت ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں، کوئی پلٹ کر واپس آنا نہیں، اور کوئی پھر دنیا میں واپس آنے کا ہمارے پاس جو ہے معاملہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور یہ صرف مجھے اور آپ کو تعلیم نہیں دی گئی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ سبق، یہ پیغام اور یہ باتیں اور یہ نصیحتیں اور یہ واعظ اس سے پہلے کی تمام قوموں کو دیا گیا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی پیغامات ہمیں دیے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ دیکھیے انسان کیسے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، کفر کو اختیار کرتا ہے اور اسلام کو چھوڑتا ہے، عبادات سے وہ منہ میں ہوتا ہے اور عبادات سے غفلت برتتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے بجائے، اطاعت کرنے کے بجائے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کرنے کے بجائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک آدمی دین کو اختیار کرنے کے بجائے، دین پر چلنے کے بجائے، ہمیشہ اپنے آپ کو اسلام پر باقی رکھنے کے بجائے وہ ہمیشہ جو ہے دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ کاروبار کو اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ چلتا ہے کہ اگر دکان چھوڑ کر نماز کے لیے جاؤں تو پھر کھانا کیسے چلے گا، یہ دنیا کو ترجیح دینا ہوا۔ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کسی کا مال ہڑپتا ہے، وہ دنیا کو ترجیح دینا ہوا، اس نے آخرت کا نہیں سوچا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے کیا حساب و کتاب کرنا ہے۔ ایک آدمی دنیا داری کو جو ترجیح دیتا ہے اور ہمیشہ دنیا 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 جو کرتا رہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ذہن میں آخرت نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وعدہ دیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ امام عطا رحمہ اللہ ارجفہ الثقفی سے کہتے ہیں، یعنی امام عطا رحمہ اللہ اپنے استاد ارجفہ الثقفی سے کہتے ہیں کہ ان کے استاد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمائی، سورۃ الاعلیٰ پڑھنے لگے، اور جیسے جیسے تلاوت گزرتی رہی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے ارجفہ الثقفی، انہوں نے جب جیسے ہی اس آیت کو پہنچے کہ والآخرۃ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، علماء صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، تمام کے تمام صحابہ میں آپ کی بڑی قدردانی تھی، وہ اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آثرنا الدنیا علی الآخرہ، اللہ اکبر، ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ فقال آثرنا الدنیا، ہم نے دنیا کو اس وجہ سے ترجیح دی لأننا رأینا زینتها ونساءها وطعامها وشرابها، کیونکہ ہم نے دنیا کو اس وجہ سے ترجیح دی کیونکہ اس کی زیب و زینت ہمیں نظر آتی ہے، دنیا کی خوبصورتی نظر آتی ہے، اس کے کھانے پینے نظر آتے ہیں، اس کے لباس، اس کا اوڑھنا بچھونا ہمیں نظر آتا ہے، اور یہاں کی خوبصورت قسم کی عورتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے پیچھے پڑتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں ابھی یقین ہمارا پختہ نہیں ہوا ہے۔ وَزُبِّيَتْ عَنَّا الْآخِرَةُ، اور آخرت ہم بھلا چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں فَاحْتَرَزْنَا هَذَا الْعَاجِلِ وَتَرَكْنَا الْآجِلِ، جو سامنے چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہم نے اس کو اختیار کر لیا، اور جو بعد میں دکھنے والی چیز ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔
مومن بندہ کبھی ایسا نہیں کرتا. مومن بندہ ہمیشہ آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے آخرت کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے کہ کیسے میں اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکوں. وہ اس کی فکر مندی میں ہوتا ہے. وہ دنیا میں اس کو کتنی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں, پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں, آزمائشیں کیوں نہ آ جائیں, وہ ان کو بڑی آسانی سے لے کر گزرتا ہے. اس کو فکر دنیا میں ہوتی ہے تو وہ صرف آخرت کی ہوتی ہے, اللہ کے پاس کھڑے ہونے کی ہوتی ہے, اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کی ہوتی ہے. اس کو فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے پاس کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوں گا یا پھر جہنم کا مستحق بنوں گا. یہ دنیا کی فکر, یہ دنیا کی سوچ اور دنیا کے بارے میں ہمیشہ سے سوچتے رہنا, یہ یاد رکھیے, یہ بہت بڑا ہمارا خسارہ ہے. آئیے میں 3 مثالیں آپ کے سامنے دے کر اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے اسلاف اور مومن بندے کیسے جو ہے ہمیشہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قصص میں قارون کا واقعہ ذکر فرمایا. قارون ایک بڑا مالدار آدمی, دولت والا, پیسے والا. اس کی دولت کی کنجیوں کو, اس کے دولت کے جو خزانے کی جو کنجیاں تھیں, بڑے بڑے ہاتھیوں اور اونٹوں پر لاد کر لایا جاتا تھا. صرف چابیاں اتنی بڑی تھیں. جب وہ اپنے جو ہے پورے لشکر کے ساتھ, اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جب وہ راستے میں نکلا تو مومن بندوں نے نصیحت کی. مومن بندوں نے نصیحت کی, کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ. اے اللہ کے بندے قارون, اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تجھے دولت دی ہے, اس دولت کے ذریعے اپنا آخرت کا کچھ سامان تیار کر لے. آخرت کی فکر کر, آخرت کے بارے میں سوچ. تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا, تیری دولت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. آج کوئی جانتا ہے کہ قارون کی دولت کیا تھی؟ آج کوئی جانتا ہے کہ قارون کیا تھا؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اس کی طاقت اور اس کی قوت پر رش کیا کرتے تھے. اس کے دولت پر لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے اے کاش کے ایسے خزانے ہمیں مل جاتے. اس وقت کے لوگوں نے بھی نصیحت کی, کہا کہ اے قارون اپنے مال پر اترا مت, فخر مت کر. یہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے تو اپنی آخرت کی کوشش کر لے, آخرت بنا لے اور جنت بنا لے اور جنت کا مستحق بن جا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. اور اللہ نے تیرے ساتھ جو خیر کا معاملہ کیا ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا. آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التحریم کی آخری آیتوں میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ, فرعون کی بیوی کا اللہ نے تذکرہ کیا. فرعون ایک وقت کا ظالم اور جابر بادشاہ, لیکن بحیثیت انسان اگر دیکھا جائے بڑے ناز و نیام میں, آرام اور اطمینان میں, سکون میں, بڑے بڑے محلات, خزانے, اور اس کے پاس جو ہے کام کرنے والی کنیزائیں اور اس کے محل کے نیچے سے جاری نہریں, ہر چیز کی اس کی سہولت تھی. جب فرعون کے پاس سہولت تھی تو ان کی بیوی کے پاس بھی سہولت تھی نہیں تھی؟ آسیہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے محل میں تھی اور ایک ملکہ کہلاتی تھی. فرعون کی بیوی تھی, دنیا کی ہر سہولت ان کے قدموں کے نیچے تھی. کئی کنیزائیں ان کے ماتحت کام کرتی تھیں, لیکن جب دل کے اندر ایمان آ گیا وہ دولت ان کے پاس کوئی جو ہے خیر والی نہیں رہی, وہ دولت ان کے پاس کوئی بھلائی والی نہیں رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی, کہا وضرب اللہ, اللہ مثال دیتا ہے کن لوگوں کی, للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دنیا کے محل نہیں چاہیے, یہ فرعون کی دولت نہیں چاہیے, مجھے اس کے خزانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس میں کسی بھی قسم کا خیر نہیں ہے, میں جنت میں تیرے پاس گھر چاہتی ہوں. اللہ اکبر. وابتغ فیما آتاک اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, میں تیرے پاس جنت میں گھر چاہتی ہوں. اس کے بعد آگے کہا ونجنی من فرعون وعملہ, مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے, من القوم الظالمین, اور پھر اسی ونجنی من القوم الظالمین, اور جو ہے ظلم کرنے والی قوم سے بھی اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے نجات عطا فرما. حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت موجود تھی, لیکن انہوں نے آخرت کو ترجیح دی, کہا کہ یہ تو فنا ہوگی, فرعون ایک نہ ایک دن ختم ہوگا, میں بھی ختم ہوگی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر کھڑے ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال لے لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لیے. آپ جا کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اوپر کے کمرے میں جہاں پر ساز و سامان رکھا جاتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آپ کے کمرے میں داخل ہوئے. جا کر کمرے میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسٹور روم ہے, جہاں پر مال اور کھانا پینا رکھا جاتا ہے, اس میں جو ہے کچھ جو ہے پتے لگے ہوئے ہیں, اور کھجور کے ایک چمڑے کی چھال لگی ہوئی ہے, اور ایک حصیر ہے, اور ایک جو ہے بھوسا بھرا ہوا تکیا رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف ان کو دیکھی نہیں جاتی تھی. انہوں نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے پاس تو بڑی مال و دولت ہے, وہ بڑے بڑے ناز و نعم میں جی رہے ہیں, اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں, اور آپ کے پاس صرف اتنا, آپ کے پاس صحیح سے تکیہ نہیں ہے, اور حصیر پر لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو ہے پیٹھ کے اوپر لیٹے حصیر کے نشان لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ کہا. ہم اس نبی کی امتی ہیں, ہمیں ان جملوں کو یاد رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ. اللہ اکبر. کہا کہ اے عمر بن خطاب, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے, کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں رکھا ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہم آخرت کی کوشش کرتے ہیں, ہم آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں, اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ آخرت آخرت ہوتی ہے, اور ہم دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے اور اپنی آخرت کو کبھی جو ہے گنوانے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ اکبر. آدمی جب ناز و نیام میں آتا ہے, اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے, اور پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے, تو پھر وہ جو ہے آخرت کو بھول کر پھر وہ دنیا داری کو ترجیح دینے لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے سورۃ الاعلیٰ میں مجھے اور آپ کو یہ وعدہ دیا, اور ہر جمعہ ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ کے بندو, تمہاری حقیقت یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر و ابقیٰ, جبکہ حقیقت یہ ہے, اللہ بتا رہا ہے, جس نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں کو جس نے پیدا کیا, اور اسی نے جنت بھی بنائی, اسی نے جہنم بھی بنائی, اور اسی نے یہ تمیز کی, کہا کہ آخرت بہتر ہے, دنیا جو ہے یہ خسارے والی چیز ہے, گھاٹے والی چیز ہے, یہ بس آزمائش کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. آئیے میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں, بس جنت کا ایک تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جنت ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے کھانے پینوں کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں. آخرت دیکھیے کتنی بہتر ہے, آدمی کھانے پینے کے لیے کتنا مشتاق ہوتا ہے, کتنی اپنے پیٹ کے اندر حرص پال کر رکھتا ہے, اور کھانا پینا اس کے لیے کتنا ممدوح ہوتا ہے. کھانے پینے کے لیے اپنے پیٹ کے لیے وہ حلال حرام نہیں دیکھتا, وہ جائز ناجائز نہیں دیکھتا, ہر چیز وہ کر ڈالتا ہے, لیکن اس کے پیٹ کے لیے کھانا چاہیے. ایک چور اپنے پیٹ کے لیے وہ جو ہے چراتا بھی ہے, اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود کو پامال بھی کرتا ہے. ایک آدمی تجارت کرتے ہوئے کبھی کبھار اس کو ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. کیوں؟ اب اگر تجارت کر کے جھوٹ بول کے نہیں لے کر جائے گا تو پھر اس کے گھر میں وہ کھانا نہیں چلے گا, اور اس کے بچے آج رات اس کو بھوکا سونا پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آخرت کے کھانے پینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون, ان جنتیوں کی مثال, اس جنت کی مثال جو متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہریں بنائی ہیں جو کبھی خراب ہونے والی نہیں ہیں, جو کبھی سڑنے والی نہیں ہیں, جو کبھی بدبودار ہونے والی نہیں ہیں. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دودھ کی نہریں بنائی ہیں جس کا کبھی ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کی نہریں بنائی ہیں, اور ایسی شراب جو پینے والوں کے لیے مزہ دیتی ہے, لذت دیتی ہے, کہ آدمی اگر اس شراب کو پی لے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے, اور پھر اس کی جو ہے وہ اپنی طبیعت میں جو ہے بڑی بہتری محسوس کرتا ہے. دنیا کی شراب انسان جو ہے اس کی لذت کے لیے, اس کی خواہش کے لیے, اور اس کو پانے کے لیے وہ آخرت کی شراب کو چھوڑتا ہے, وہ آخرت کی نعمتوں کو جو ہے وہ مطلب نظر انداز کرتا ہے, اور اس کو لات مار کر وہ دنیا کی شراب کو پیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور صاف و شفاف شہد بالکل جو ہے بغیر کسی ملاوٹ کے, بغیر کسی شکر کے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر وہ شہد کی نہریں اہل جنت کے لیے اور متقیوں کے لیے تیار کر کے رہتا ہے. فیہا من کل ثمرات ومغفرۃ من ربہم, اور ہر قسم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر جو ہے میوے اور کھانے پینے کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کے لیے تیار کر رکھتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی کو کتنا جنت کے بارے میں سوچنا چاہیے. بس اس کی موت ہوتی ہے, اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک مومن کے مر جائے, وہ قبر میں جائے گا, جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, آرام اور اطمینان سے سوتا رہے گا, یہاں تک کہ قیامت وہ
واقع ہوگی اس کا حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں چلا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، بڑے آرام اور اطمینان سے پھر وہاں پر ناز و نعمت کی زندگی میں ہوگا۔ جنتیوں کے گھر کیسے ہوں گے؟ جنتیوں کے گھر کیسے ہوں گے؟ ہم شہر بنگلور میں رہتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی بس اپنی زندگی میں ایک خواہش کرتا ہے، ایک 30-40 کا ایک پلاٹ مل جائے، ایک چھوٹی سی زمین مل جائے، ایک 2-3 کمرے والا گھر مل جائے، سمجھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب آدمی میں ہوں، بہت کچھ کر لیا ہے، ایک معمولی گھر خرید کر ایسے سینہ چیر کر چلتا ہے گویا کہ اس نے پورے علاقے پر فتح حاصل کر لیا۔ یہ ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اسی گھر کے لیے، اسی اعلیٰ اولاد کے لیے اور اسی دنیا کو کمانے کے لیے ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور ہم نے آخرت کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اس گھر کی تلاش کے لیے، اس گھر کو پانے کے لیے جو آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے، وہ دنیا میں محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کیسے گھر بنایا ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے کہا لیکن الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ منزلوں پر منزلیں والے گھر ان کو جنت میں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے جو تمہاری گلیوں میں آ کر ووٹ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگلے آنے والے جو الیکشن میں آ گیا تو تمہیں جو ہے اتنے گھر عطا کروں گا، اور وہ جھوٹ بول کر نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھو، اللہ نے گھر کا وعدہ کر کے جنت میں کہا کہ صرف ایک گھر نہیں دیا جائے گا بلکہ منزلوں والا گھر ہوگا، اوپر اس کے تہ خانے ہوں گے اور بڑے بڑے بہترین اس میں کمرے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وعدہ دے کر کہا کہ یہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدوں سے کبھی مکرتا نہیں ہے۔ تم تقوی اختیار کر کے دکھاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد کی ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کے لیے ایک ایسا گھر تیار کر رکھے گا جس کے اندر سے باہر کے نظارے ہوں گے اور باہر سے اندر کے نظارے ہوں گے، بالکل ٹرانسپیرنٹ، اور وہ تمام کی تمام نعمتوں کو گھر کے اندر صوفے پر بیٹھ کر آرام سے وہ دیکھ رہا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، اللہ نے ان لوگوں کے لیے اس گھر کو تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ اکبر، لوگوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ گھر تیار کر رکھا ہے۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور اپنی زبان کو نرم رکھتے ہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور مسلسل روزے رکھتے ہیں، وَأَفْشَى السَّلَامِ، اور لوگوں میں سلام کو عام کرتے ہیں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات میں لوگ سو جاتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں گھر تیار کر رکھا ہے جس کا اندر سے باہر کا نظارہ ہوگا اور باہر سے جو ہے اندر کے نظارہ ہوگا، یعنی اس کی خوبصورتی وہاں پر ظاہر کی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری جنتی کا تذکرہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جو سب سے آخری آدمی کو نکالا جائے گا، جہنم سے سب سے آخری آدمی کو جو نکالا جائے گا اور سب سے آخری میں جو آدمی جنت میں داخل ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے گھٹنوں کے بل ریگتا ہوا جہنم سے نکلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ جا تو سب سے آخری آدمی ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ اب وہ جنت میں جاتے جاتے یہ سوچتا رہے گا کہ میں تو سب سے آخری آدمی ہوں، جنت تو بھر گئی ہوگی، جنت تو بھر گئی ہوگی، اب وہاں پر کوئی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، اب میں جا کر کہاں پر رہوں، کون سی نعمتیں کھاؤں، کیا چیزیں استعمال کروں۔ وہ جب جا کر دیکھے گا تو اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے گا کہ جنت بھر گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آ کر کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت تو بھر گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ نہیں تو جا جنت میں داخل ہو جا، جنت ابھی خالی ہے۔ پھر جائے گا، پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ نہیں میں سب سے آخری ہوں، جنت بھر گئی ہوگی۔ پھر وہ جا کر جب دیکھے گا اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا، اللہ سے آ کر دوبارہ شکایت کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اذهب فادخل الجنہ، اے اللہ کے بندے تو جا جنت میں داخل ہو جا، فإن لك مثل الدنيا وعشرة امثالها، تو جنت بھرنے کی بات کرتا ہے، تیرے لیے میں نے دنیا اور اس جیسی 10 دنیا میں نے جنت اتنی تیرے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صرف ایک زمین نہیں، ایک گھر اور ایک محل نہیں، بلکہ یہ دنیا جتنی بڑی ہے اور اس کے اندر جتنی وسعت ہے، اس جیسی 10 دنیا اس آخری جنتی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا تھا۔ اللہ کہے گا جا میں نے تیرے لیے اتنی جگہ خالی رکھی ہے۔
اب وہ بندہ جیسے یہ جملہ سنے گا، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتسخروا بی، وہ آخری جنتی کہے گا کہ اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اتضحک بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں آخری جنتی ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں سب سے آخری میں جہنم سے نکالا گیا ہوں، کیا مجھے اتنی بڑی زمین اور جائیداد دی جائے گی؟ کیا میں جنت اتنی بڑی جنت کا مالک ہوں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرائے، اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی جب یہ حدیث بیان فرمائی، انہوں نے مسکرایا، پھر مسکرا کر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنزِلَةٌ، یہ درجے کے اعتبار سے اور منزل کے اعتبار سے یہ سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی معنی کی ایک آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، آؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو اور مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، جس نے جنت کو زمین اور آسمان سے زیادہ وسیع و عریض پیدا فرمایا ہے، جو متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر رکھا ہے۔ یہ ہے اہل جنت کے لیے انعامات۔ ایک زمین کے لیے، ایک چھوٹی سے معمولی سے زمین کے ٹکڑے کے لیے آدمی اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا ہے، اور بڑھاپے میں جا کر جو ہے بڑے آرام اور راحت کے ساتھ وہ کچھ سانس لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آخرت کا خسارہ کر لیتا ہے، وہ اپنی آخرت کا اس زمین کا خسارہ کرتا ہے جو اس دنیا اور اس جیسی 10 دنیا جس سے بڑی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایک آخری بات، ہمارے نوجوانوں کو ایک دلچسپی دلانے کے لیے، ایک شوق دلانے کے لیے، اور ان کے اندر ایک طلب دلانے کے لیے کہ تمہاری فکر آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حور عین کا بھی تذکرہ کیا، حور عین کا بھی تذکرہ کیا۔ عورت انسان کے دل کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ڈال کر رکھی ہے کہ انسان عورتوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محبت کو دنیا میں بھی قائم کرنے کا حکم دیا، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین اور خوبصورت قسم کی، جن کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا اور کسی انس اور جن نے کبھی ان کا تصور نہیں کیا ہوگا، ایسی حور عین اور ایسی خوبصورت قسم کی عورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ نے سورہ رحمان میں ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا، کہا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس میں آنکھیں جھکائی ہوئی، شرمیلی، اپنے آنکھوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کبھی کسی انسان نے اور کبھی جن نے ان عورتوں کو کبھی دیکھا تک نہیں ہے اور تصور تک نہیں کیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ اکبر، یہ عورتیں، یہ حور عین کیسی ہوں گی؟ یہ گویا کہ جو ہے ہیرے جواہرات جیسے چمکتے ہیں۔ یاقوت اور مرجان کیسے ہوتے ہیں؟ اب یاقوت اور مرجان ہم جانتے بھی نہیں ہے کیسے ہوتے ہیں۔ ان عورتوں کو سمجھنے کے لیے گویا کہ وہ ہیرے اور جواہرات جس طرح سے چمکتے ہیں، اس طرح سے وہ عورتیں خوبصورتی کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تصور دیا کہ اور عورتوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ اہل ایمان ان عورتوں کے شوق میں، اس کے جذبے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہوں، اور وہ جو ہے اپنے دل کے اندر وہ جنت کی طلب کو پیدا کریں۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لَوِ اطَّلَعَتْ امْرَأَةٌ مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ، وہ حور عین کیسی ہوں گی؟ وہ حور عین کیسی ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جنت کی ایک عورت زمین میں صرف جھانک لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اہل جنت میں سے جنتیوں کی ایک عورت صرف زمین میں جھانک لے لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ خوشبو سے معطر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، پوری کی پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ وہ عورت زمین میں آئے گی، آ کر زمین میں پھرے گی، یہ بہت دور کی بات ہے۔ وہ جنت سے صرف زمین میں جھانک لے تو زمین کی تمام چیزیں عطر سے بھر جائیں گی۔ وَلَا أَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اور دنیا کی ہر چیز جو ہے چمک اٹھے گی۔ وَلِنِصْفَيْهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے سر کا ایک دوپٹہ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا ایک دوپٹہ جو ہے ان تمام کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، تمہاری تجارت سے بہتر
بہتر ہے, تمہاری اعلیٰ اولاد سے بہتر ہے, اور تمہارے کام کاج اور دنیا کی جتنی چیزیں تم جسے محبوب سمجھتے ہو, اس کا دوپٹہ جو وہ اپنے سر پر اوڑھتی ہے, وہ دوپٹہ جو ہے دنیا و ما فیہا کی تمام دولتوں سے بہتر ہے. مسند احمد میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا للرجل من اہل الجنت زوجتان من الحور العین, ہر مرد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں 2 حور عین کو رکھا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں علی کل واحدۃ 70 حلۃ یری مخ ساقیها من وراء ثیاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عورت کو 70 سے زیادہ لباس پہنائے جائیں گے, اور ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا ان عورتوں کی کہ 70 سے زیادہ لباس پہنائے جانے کے باوجود بھی ان کی پنڈلیوں کا اندر کا گوشت نظر آ رہا ہوگا, یعنی اتنے زیادہ وہ عورتیں خوبصورت ہوگی. سبحان اللہ, یہ اہل جنت کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا کلا بل تحبون العاجل, بلکہ انسان تو یہ ہے جو دنیا کو پسند کرتا ہے. اللہ دوسری جگہ پر سورۃ الطاہر میں کہا ان هؤلاء يحبون العاجل ويذرون وراءهم يوما ثقيلا, یہ لوگ تو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کو پسند کرتے ہیں, اور آخرت جیسی عظیم نعمتوں کو یہ بھلا دیتے ہیں, پس پش ڈال دیتے ہیں. یاد رکھیے محترم حاضرین کرام, یہ وعدے جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, اہل جنت کے کھانے, ان کا رہنا سہنا, ان کا اوڑھنا بچھونا, ان کی مسندیں, اور پھر اسی طرح سے ان کو جو اہل جنت کے لیے گھر اور محلات تعمیر کیے جائیں گے, اور وہاں پر جو نہریں جاری ہوں گی, یہ کسی سیاست دان کے وعدے نہیں ہیں, بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے, ہم ان کو ضرور بضرور جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ, یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے, اور یہ وعدہ وعد اللہ حقا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو کر رہے گا. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے سورۃ الاعلیٰ میں جو 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, کہ اے لوگوں تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, ایسا نہ کرو. والآخرۃ خیر, آخرت بہت بہتر ہے, آخرت کے بارے میں سوچو, آخرت کے بارے میں فکر کرو. وابقا, اور وہ آخرت جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, وہاں پر انسان کو دوام ہی دوام ہے, موت کو بھی وہاں پر جو ہے ذبح کر دیا جاتا ہے, موت کو بھی وہاں پر موت نہیں آئے گی. اہل جنت جنت میں رہیں گے, اور شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, وہ جو ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم میں ہی رہیں گے. یہ کچھ باتیں تھی جو سورۃ الاعلیٰ کی اخیر کی 2 آیتوں کی تفسیر کی روشنی میں نے آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے جنت کا شوق پیدا فرمائے, دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام, خیر کے کام, بھلائی کے کام, اطاعت کے کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حرام اور اللہ کی نافرمانیاں اور بدعات و خرافات سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ہمیں سے جو بیمار ہیں, پریشان حال ہیں, مصیبتوں میں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی بیماریوں, پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ ان کے قرض کا بہترین بندوبست فرمائے. جن کی تجارتیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں, اللہ ان کے تجارتوں کا بہترین بندوبست فرمائے اور ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے. اور جو مرحومین انتقال کر چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.